إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم
انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. ہر قسم کی تعریفات خالق کائنات اور مالک ارض و سما کے لیے ہیں. لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم ہے. ذات مبارکہ مطہرہ کہ خالق کائنات نے جن کو کائنات کے باسیوں کے لیے راہبر رہنما اور ہادی بنا کے بھیجا ہے. ہماری دنیا کی زندگی ایک عارضی زندگی ہے اور اخروی زندگی یہ دائمی ہے، ہمیشہ رہنے والی. اور وہ زندگی اس کی طرف عنقریب ہم رخصت ہونے والے ہیں. ہم اس سفر پر روانہ ہونے والے ہیں اور ہر بندے نے اس کے لیے یہاں سے چلے جانا ہے. ہر بندے کا جانا یقینی ٹھہرا ہے. کسی بھی انسان کو یہ استثناء حاصل نہیں ہے کہ اس نے نہیں جانا. ہر بندے نے جانا ہے، یقینی جانا ہے. صرف ہمیں بتایا نہیں کہ آپ نے کب جانا. جس وقت آواز پڑے گی اس وقت چلے جانا. اس لحاظ سے ہم اس دنیا کی زندگی میں مسافر ٹھہرے. ہم نے اس سفر پہ روانہ ہونا ہے. سفر طویل ہے، پرکٹن ہے، مشقتوں سے بھرا ہوا ہے، بڑا دشوار گزار راستہ ہے جہاں سے ہم نے گزر کر پھر آخری منزل جو ہے وہاں تک پہنچنا. ہم جب اس سفر پر جانے والے ہیں تو اس ہر سفر میں زاد راہ کی ضرورت ہوتی ہے جو راستے میں کام آتی ہے. منزل پر پہنچنے کے بعد انسان نے جہاں سٹے کرنا ہے وہاں پر خرچہ پانی کچھ نہ کچھ اس کے پاس ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہاں پر رکتا ہے اور راستے میں جو ضروریات ہیں اس کے لیے بھی لے کے نکلتا ہے. ہم مسافر ہیں اور ہمیں زاد راہ کی ضرورت ہے اور یہ قانون اور قاعدہ ہے. دنیا میں بھی ہم ویسے بہت عقل مند ہیں، دانش مند ہیں. ہم نے کبھی کوئی سفر بغیر زاد راہ کے نہیں کیا دنیاوی معاملے میں. اور جتنا سفر ہوتا ہے، جیسا سفر ہوتا ہے ویسی تیاری ہوتی ہے. سفر قریب کا ہو، لاہور جانا ہے تو ان کے پاس پیسے ہیں، کرایہ ہے، تھوڑی دیر ٹھہرنا ہے، واپس آ جانا ہے. روٹی کی اتنی طلب نہیں ہوگی، گھر سے کھا کے جائیں گے، واپس آ کے کھائیں گے. 4-5 گھنٹے کا سٹے ہے، کرایہ یا کچھ زائد پیسے ہوں، ہم چلے جاتے ہیں. سفر قریب کا ہے، زاد راہ کی اتنی بہت زیادہ کوشش کی ضرورت نہیں، تھوڑے کے ساتھ ہوا ہوتا ہے. لیکن اگر سفر یہاں سے کراچی کا ہو اور کراچی میں 2-3 دن ٹھہرنا بھی ہو تو ہم لاہور کی تیاری کے ساتھ کراچی نہیں جاتے. کراچی کے لیے کراچی کی تیاری کرتے ہیں. اتنا زیادہ راہ ہو، وہاں پر سٹے کے لیے اتنے اسباب وسائل ہیں، پھر ہم جاتے ہیں. اور اگر سفر ایک ملک سے دوسرے ملک تک ہو تو اس کے لیے اور تیاری ہوتی ہے. سفر جتنا طویل ہوتا ہے تیاری بھی اتنی شدید ہوتی ہے.
اس کے لیے ہمارے پاس شناختی کارڈ، ہمارے پاس پاسپورٹ ہو، ٹکٹ ہو، آنے جانے کا خرچہ ہو، وہاں پر جو سٹے کرنا ہے، وہاں پر رہنے کے لیے ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ہمارے پاس زیادہ راہ ہو۔ اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ اگر کسی دوسری منزل پہ جانا ہے، دوسرے ملک جانا ہے، وہاں کو واقف بندہ مل جائے جو ہمارے لیے وہاں پر آسانی کا باعث بنے۔ یہ سارے اسباب، وسائل ہم حاصل کرتے ہیں، کیونکہ سفر ایک ملک سے دوسرے ملک تک ہے، لیکن ہم میں سے اکثر لوگ یہ دانش مندی، یہ فہم و فراست، اس کا تعلق صرف دنیا تک ہے۔ الا من رحم ربی، مگر جس پر میرا رب رحم کرتے، کہ ہم دنیا کے سفر کے علاوہ آخرت کے سفر کے لیے بھی کوئی ویسی تیاری کرنے والے ہوں، قلیل ہے۔ جبکہ آخرت کا سفر طویل ہے، دشوار ہے، کٹھنائیوں سے بھرا ہوا ہے، مشقتوں سے لبریز ہے، اور اتنا پرکٹن مرحلے ہیں جس کی پہلی منزل ہی قبر ہے۔ آگے تو جو منازل آئیں گی، یعنی پہلی قبر منزل ہے، جس کے سرحانے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، آنکھیں اشک بار تھیں، آنسو ٹپک رہے تھے، زمین کو، داڑھی کو بھگوتے ہوئے زمین پہ گر رہے تھے۔ تو آپ علیہ السلام نے پھر سر اقدس کو اٹھایا اور ارد گرد بیٹھے ہوئے اپنے رفقاء رضوان اللہ علیہم اجمعین جو اس طرح جامد بیٹھے ہوئے تھے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی رو رہے ہیں تو باقیوں کی کیفیت کیا ہوگی؟ اس طرح سے جامد ساکت بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے سر اٹھایا، قبر کی طرف اشارہ کیا، فرمایا لمثل هذا فاعدوا یا اخوانی، لمثل هذا فاعدوا، اے میرے بھائی اس کے لیے کچھ تیاری کرنا، یہاں جانا ہے، اس قبر کے دروازے سے داخل ہو کر ہم نے بہت دور جانا ہے، اس کے لیے کچھ تیاری کرنا کہ یہ آخرت کی سفر کی پہلی منزل، اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے فرمایا تھا، ما رأیت منظرا قط الا القبر افظع منه، کہا میں نے قبر سے زیادہ ہولناک، دہشتناک، خوفناک کوئی منظر نہیں دیکھا۔ یہ آخرت کی سفر کی پہلی گھاٹی ہے، ہم اس سفر پر ان قریب روانہ ہونے والے، اس کے لیے ہمیں زیادہ راہ کی ضرورت ہے۔ اور یہ جو رمضان المبارک آیا تھا، آ کر گزر گیا ہے، یہ ہمیں صرف ڈھنگ سکھانے آیا تھا کہ اس سفر آخرت کے لیے آپ کو زیادہ راہ کس طرح اکٹھا کرنا ہے، یہ صرف سلیقہ بتانے آیا تھا، یہ ہمیں صرف تھوڑی سی رہنمائی کرنے آیا تھا کہ بھائی رمضان المبارک میں اس طرح زیادہ راہ اکٹھا کرتے ہیں، اور اکٹھا کرنے کے بعد اب میں جا رہا ہوں، اب اسی طرح اکٹھے کرتے رہنا، کیونکہ تم نے سفر پہ روانہ ہونا ہے، بہت دور تک چلا جانا ہے۔ ہم میں سے اکثر ساتھی اور اکثر مسلمان اس معاملہ میں، رمضان المبارک کے معاملہ میں اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ سب کچھ رمضان ہے، رمضان سب کچھ ہے۔ رمضان سب کچھ نہیں ہے، رمضان تو صرف سلیقہ بتانے آتا ہے، صرف ڈھنگ سکھانے آتا ہے، ہمیں زیادہ راہ لینے کا طریقہ بتانے آتا ہے، وہ صرف کچھ دینے آتا ہے، ہمیں سبق دینے آتا ہے کہ بھئی آخرت میں جن اعمال کی ضرورت ہے، جس زیادہ راہ کی ضرورت ہے، وہ اس طرح حاصل کرتے ہیں، اس طرح نماز پڑھتے ہیں، اس طرح شب بیداری کرتے ہیں، اس طرح روزے رکھتے ہیں، اس طرح قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، اس طرح سحر خیزی ہوتی ہے، فجر سے پہلے اس طرح اٹھتے ہیں، اس طرح ذکر کرتے ہیں،
اس طرح رمضان سکھا رہا تھا کہ اس طرح ذکر میں توجہ کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں اس کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ رمضان آ کے سکھاتا ہے اس طرح دعائیں کرتے ہیں، رمضان آ کے بتاتا ہے اس طرح تلاوتیں کرتے ہیں، رمضان آ کے ہمیں سکھاتا ہے کہ اس طرح صدقہ و خیرات کرتے ہیں، اور یہ سب کچھ ہمارے دامن میں ڈال کر کہتا ہے لو اب میں چلا، اس کو سنبھال، میں نے جو سبق دیا ہے، جو نیکیوں کو حاصل کرنے کا رنگ ڈھنگ سلیقہ طریقہ بتایا ہے، یہ تمہارے دامن میں ڈال کر اب میں چلا، اس کو سنبھالنا، اور سنبھال کر اس کو محفوظ رکھنا ہے، اور اسی طرح اور بھی اس منزل پر پہنچنے کے لیے اس طرح آپ نے اسباب وسائل کو زاد راہ کو حاصل کرنا ہے۔ میں چلا، وہ چلا گیا، وہ آیا، اس نے سبق دیا، سبق دے کر واپس لوٹ گیا۔ اب جس نے رمضان سے یہ سبق حاصل کیا، اس نے رمضان کی سمجھو کہ قدر کر لی ہے۔ جس نے سبق حاصل نہیں کیا تو سمجھے اس نے اس مہمان کی قدر نہیں کی، بلکہ اگر اس نے جو کچھ ہمارے دامن میں ڈالا نیکیوں کو، ہمارے دامن کو بھر دیا اس نے، اور اس کے جاتے ہی ہم نے اپنا دامن جھاڑ دیا، جو کچھ تھا اس کو پھینک دیا، تو پھر ہم نے رمضان جو کچھ دے کے گیا تھا وہ تو ہمیں دے گیا تھا، ہم مفلس و کلاش، غریب اور نادار، نیکیوں کے لحاظ سے تہیے دامن، ہمارے پاس کچھ باقی نہ بچا، اگر ہم نے اس کا دیا ہوا سب کچھ پھینک دیا تھا۔ وہ تو دامن میں بہت کچھ ڈال گیا، وہ تو دامن بھر گیا، ہماری جھولیوں کو بھر گیا، سکھا گیا ہمیں، جینے کا ڈھنگ بتا گیا ہمیں، سلیقہ اور رب کی بندگی کا گھر دے گیا ہم کو، وہ تو بہت کچھ ڈال گیا۔ دیکھیں اگر کوئی مہمان آتا ہے، مہمان جاتے ہوئے ہمیں کوئی چیز دے جاتا ہے، کوئی تحفہ دے جاتا ہے، تو ہم تحفے کی قدر کرتے ہیں، مہمان آئے ہوئے مہمان کی۔ اور اگر مہمان ہو وی آئی پی، مہمان ہو بڑا زبردست شاندار، تو اس کے دیے ہوئے تحفے کی قدر بھی اتنی ہی زیادہ ہوتی ہے۔ اور یہ تو رب کا مہمان تھا جس کے آنے سے پہلے ہم منتظر تھے کہ کب آن پہنچے گا، اور جس کے جانے کے بعد کچھ دل مغموم ہیں، آیا، ملا، بچھڑا، الوداع، اس کے جانے کے بعد دل مغموم ہے، تو ایسی کیفیت میں یہ جو مہمان ہے بڑا ہی زبردست وی آئی پی مہمان ہے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر ہے، جو مالک نے یہ مہمان ہم کو دیا۔ اللہ اکبر۔ اس لیے رمضان اس نے جو کچھ دیا، وہ مہمان وہ جو کچھ دے گیا، اس تحائف کی، ان تحفوں کی ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ اور اگر ہم نے ایسا نہ کیا، جو کچھ ہے جھولی میں نیکیوں کا وہ پھینک دیا، ایسے پھینکا جیسے ہمیں ضرورت ہی کوئی نہیں۔ معلوم ایسا ہوتا ہے ہم میں سے کئی افراد کو دیکھ کر، جو کچھ تھا اس کو اس طرح پھینکا، پلٹ کر دیکھا نہیں، ایسے محسوس ہوتا ہے جس طرح ہم کو اس کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ حالانکہ ہمیں سخت احتیاج ہے، سخت ضرورت ہے، کیونکہ آواز پڑھنی ہے ہم کو، آؤ جی چلیے جی چل پڑے۔ اب دیکھیں اگر کسی بندے کے سفر کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ایسا سمجھ لیں، میں مثال دیتا ہوں کہ 1 مہینے کے بعد ہم میں سے کسی کے سفر پہ جانے کا وقت ہوا چاہتا ہے، سفر آخرت پر ہم نے روانہ ہونا ہے، چلنا ہے، اللہ کا اذن آئے گا اور ہم چل پڑے،
تو اگر تو ہم نے رمضان کی قدر کی، اس نے جو کچھ دیا اس کو سنبھال کے رکھا، پھر تو سفر میں کام آ جائے گا۔ لیکن اگر رمضان گزرتے ہی جو کچھ پاس تھا اس کو پھینک دیا اور آگے سے لاپرواہی، اللہ کی بندگی سے روگردانی شروع ہو گئی، اور اگر موت کا وقت قریب سے قریب تر ہوا چاہتا، یاد رکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار، اس کا تعلق اختتام کے ساتھ ہے، جیسا اختتام ہے ویسا انجام ہے۔ اگر انسان نیکی کرتا 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 نیکی کی حالت میں فوت ہوا، اس کا انجام اچھا ہوگا۔ اس کا صحیح البخاری میں یہ حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفات میں تھے، ساتھ رفقاء سے، ساتھی سے، مختلف جگہوں سے آئے ہوئے حج کرنے کے لیے۔ دوران عرفات کے میدان کے دوران جو ہے ایک ساتھی وہ اونٹنی پہ بیٹھا تھا، اس اونٹنی چلتی ہوئی جنگلی چوہے کے بل جو ہے اس پر اس کا پاؤں آیا، اس طرح لڑکھڑائی، وہ اوپر سے گردن کے بل نیچے گرا، گردن کا منکا ٹوٹ گیا، فوت ہو گیا ادھر ہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اغسلوہ بماء وسدر، اس کو بانی اور بیری کے پتوں کے ساتھ غسل دو، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ، اور اس کو انہی دو احرام کی چادروں میں کفن دے دو۔ عام طور پر کفن 3 چادروں میں ہوتا ہے، اس نے 2 چادریں پہن رکھی تھی، آپ نے فرمایا انہی 2 چادروں میں اس کو کفن دے دو، فرمایا خوشبو نہیں لگانی، کہ حالت احرام میں خوشبو نہیں نہ لگاتے، ویسے میت کو خوشبو لگانے کا حکم دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کافور سے آخری مرتبہ غسل دینے کا حکم دیا، لیکن میں اس کو خوشبو نہیں لگانی کیونکہ حالت احرام میں فوت ہوا ہے۔ پھر فرمایا اس کا سر نہیں ڈھانپنا، باقی میت جو ہے اس کا سر ڈھانپا جاتا ہے، پورے کفن میں لپیٹا جاتا ہے، اس کو سر نہیں ڈھانپنا کیونکہ حالت احرام میں سر پہ کپڑا نہیں رکھتے، سر نہیں ڈھانپتے، میں اس کو اسی طرح دفن کرتا ہوں۔ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا، تو یہ کل قیامت کے دن جب اٹھے گا تو تلبیہ پڑھتا ہوا اٹھے گا، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ آج تلبیہ پڑھتا ہوا فوت ہوا ہے، کل قیامت کے دن اٹھے گا تو تلبیہ پڑھتا ہوا اٹھے گا۔ انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار اختتام کے ساتھ، جیسی حالت میں فوت ہوتا ہے ویسی ہی حالت میں کل قیامت کے دن اٹھایا۔ اگر رمضان میں نیکیاں حاصل کی، رمضان کے بعد سب کچھ چھوڑ دیا، 1 مہینے کے بعد ہم میں سے کسی کی موت کا وقت ہے، نماز چھوڑ چکا، نیکی چھوڑ چکا، تو ہم نمازی نہیں فوت ہوئے، بے نماز فوت ہوئے۔ نمازیں تو رمضان میں پڑھی، رمضان سے 1 مہینہ گزر گیا، مہینے کے بعد موت آ گئی، نماز چھوڑ چکے، تو بندہ نمازی نہیں فوت ہوا، بے نماز فوت ہوا۔ اور جو بے نماز فوت ہوگا تو اس کے بارے میں آپ کیا تصور کرتے ہیں، کیا خیال کرتے ہیں کہ آخرت میں کیا ہوگا اس کے ساتھ؟ اور وہ سفر آخرت کی کٹنائیاں جو پہلے ہی پر مشقت ہیں، اس میں کیا بنے گا انسان؟ اس لیے انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار اختتام پر ہے، اس اختتام پر انسان کو نظر رکھنی ہے۔ اور اس کے لیے جو رمضان نے رنگ ڈھنگ سلیقہ سکھایا ہے، اس کو تسلسل کے ساتھ جاری رکھنا ہے، ورنہ ایسا نہ ہو انسان عمل چھوڑ دے، وقت قریب الاختتام، زندگی کی شام ہو رہی ہو، اور قرآن کے ان الفاظ میں رب لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین، اس وقت انسان کہے کہ اے میرے پروردگار مجھے تھوڑی سی مہلت دے،
لولا اخرتنی، کیوں نہیں تو نے مجھ کو مہلت دی تھوڑی سی، فاصدق واکن من الصالحین، میں صدقہ کروں، نیکی کی راہ کو اختیار کروں، جیسا تو کہتا ہے ویسا کرنے کی کوشش کروں، بس تھوڑی سی مہلت دے، نیکوکاروں میں سے ہو جاؤں گا، اکن من الصالحین، نیکوکاروں میں سے، جس طرح تو چاہتا ہے نا ویسا بن جاؤں گا میں، بس مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے۔ عمل کیا، عمل چھوڑ دیا، آخر میں موت آ گئی، التجا کرے گا انسان، اور اس وقت کہے گا ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، ہمارے پروردگار ہم نے سن لیا، ہم نے دیکھ لیا، ہمیں اب واپس لوٹا دیں، ہم نیک عمل کریں گے، اب ہم یقین آ گیا ہے، لیکن اس وقت پھر یقین کرنے کا فائدہ نہیں ہوگا، اس وقت واپسی بھی کوئی نہیں اور یقین آنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں، اس لیے اللہ عز و جل فرماتے ہیں جب وقت ختم ہوتا ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، ہرگز کسی جان کو مہلت نہیں دی جاتی جب اس کا وقت آخر آتا ہے، مہلت ختم، وقت ختم ہو گیا، اس لیے اس کے بعد واپسی کوئی نہیں، اور انسان جس حالت میں فوت ہوا ہے اسی حالت میں انسان اگلی منزل کی طرف چلا جائے گا۔ تو یہ بھائی رمضان جو آتا ہے سب کچھ نہیں ہوتا، یہ صرف ڈھنگ سکھانے آتا ہے، یہ جینے کا سلیقہ بتانے آتا ہے، سفر آخرت کے لیے زاد راہ کی جو ضرورت ہے وہ زاد راہ لینے کا طریقہ بتاتا ہے۔ جو اللہ عز و جل نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ، اہل ایمان اللہ سے ڈرو اور ہر شخص تم میں سے دیکھے کہ اس نے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے، اور اللہ سے ڈرو، ہر شخص دیکھے، اہل ایمان دیکھے کہ آگے زندگی کے لیے، اس سفر آخرت کے لیے کیا اعمال کر کے بھیجے، ہر شخص دیکھے، واتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ہر شخص دیکھے آگے کا بھیجا ہے، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو۔ رمضان یہ سکھانے آتا ہے، جو اللہ نے فرمایا ہر شخص دیکھے آگے کیا بھیجا ہے، وہ آگے جو بھیجنا ہوتا ہے نا اس کو بھیجنے کا طریقہ بتانے آتا ہے، وہ سلیقہ اور ڈھنگ بتانے آتا ہے۔ اس لیے بھائی رمضان آیا، ہمارے دامن میں بہت کچھ ڈال گیا ہے، ایک تو اس کو سنبھال کے رکھنا ہے، دوسرا اعمال کے تسلسل کو جاری رکھنا ہے، جب تک زندگی کا اختتام نہیں تب تک رب کی بندگی سے بے وفائی نہیں ہونی چاہیے، اس سے روگردانی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ حکم یہی ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت کریں یہاں تک کہ یقین یعنی موت آ جائے، اس وقت تک۔ اس لیے رمضان میں جو نیکیاں کی ہیں ان کو سنبھال کے رکھنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مزید سفر آخرت کے لیے تیاری جاری رکھنی ہے۔ اللہ عز و جل کی عبادت بندگی، نماز ہے، نوافل ہیں، قرآن مجید کی تلاوت ہے، صدقہ و خیرات ہے، نیکی کی کوئی بھی راہ ہے، اس کو اختیار کیے رکھنا ہے تاکہ انسان اسی تسلسل سے زندگی بسر کرتا ہوا جب اس دنیا سے آخرت کے سفر پہ روانہ ہو۔ تو میں اگرچہ ہم یہ سمجھتے ہیں ہمارے پاس جو اعمال ہیں جو زاد راہ ہے، نکما، ردی، کھوٹا، جس کا اگر مول ڈالے تو شاید کچھ نہ پڑے، لیکن سوائے اس کی رحمت کے ذات پر توکل کے اور کچھ نہیں کہ ان ٹوٹے پھوٹے عملوں کو دیکھ کر اس کو رحم آ جائے، اس کی رحمت کو جوش آ جائے، اور وہ کہے کہ چلو کوئی انہیں جو گا نہیں سی لیکن کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے۔
اس کی طرف سے، کیونکہ رحمت بے حد تو حساب ہے نا، اس کا ایک حساب کنارہ کوئی نہیں، اس کا احاطہ نہیں ہے کہ اس کی رحمت کتنی وسیع ہے. اس لیے اس کی رحمت پر یقین اور توکل ہے کہ ان نکمے ردی اعمال کو اللہ عز و جل اپنے لطف و عطا سے، اپنی رحیمی اور کریمی کے صدقے وہ ان کو قبول فرما کر ہمارے گناہوں پر خط تنسیق کھینچ دیں اور کہے کہ چلو کچھ تو کرتا سی نا، انہیں معافی دے دیو جان. بس یہی یقین ہے، یہی رب کی ذات پر توکل اور ایقان ہے کہ جس کی بنا پر جو اعمال جو بھی کرتے ہیں ٹوٹے پھوٹے، یہ چلتے رہے چلتے رہے چلتے رہے یہاں تک کہ زندگی کی شام ہو جائے. اللہ عز و جل سے دعا ہے وہ مالک ہمارے حال پر رحم فرمائے. اور مالک الملک ہم نے رمضان میں جو ٹوٹے پھوٹے اعمال کیے ہیں، مالک الملک اپنے لطف و عطا، رحیمی اور کریمی کے صدقے ان کو قبول فرمائے اور ہمیں زندگی کے آخری لمحے تک اللہ عز و جل اپنی عبادت و بندگی کی توفیق عطا فرمائے. اللہ عز و جل صحت، عافیت، ایمان کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرمائے. اسلام پر، ایمان پر، توحید پر زندگی، اسی کا ہمارا خاتمہ فرمائے. دنیا آخرت کی رحمتیں، برکتیں، آسانیاں، عزت ممالک ہمارے مقدر میں فرمائے. دنیا آخرت کے دکھ، تکلیفیں، پریشانیاں اور ذلتوں سے مالک ہمیں محفوظ فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.